الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ محترم ارکان انجمن خدام القرآن، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک اور سالانہ اجلاس آج منعقد کر رہے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ہم میں سے ہر ایک اس میں حاضر ہوتا رہے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا رہے گا وہ ان اجلاسوں میں حاضر نہیں ہو سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر نظر ڈالی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اسلام کو غالب کرنے کے لیے تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اس مقصد کو حاصل کیا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہی تورات عطا فرمائی گئی، شریعت ادا کی گئی، بنی اسرائیل سے تقاضا کیا گیا کہ تم اپنے اصل ہوم لینڈ فلسطین کو فتح کرو اور وہاں پر تورات کو نافذ کرو، شریعت کو نافذ کرو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ٹکا سا جواب دیا کہ آپ اپنے رب کو لے کے جائیں اور لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے آپ نے اپنی زندگی میں وہ مقصد حاصل کیا اور اللہ کے دین کو غالب کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد از وحی، آغاز وحی، دو بڑے واضح فیزز ہیں۔ ایک آپ کی مکی زندگی ہے، وہ اصل بنیاد ہے، اور پھر آپ کی مدنی زندگی ہے کہ جہاں ہمیں ایک حرکت جو ہے وہ نظر آتی ہے اور نت نئی سچویشن جو ہے وہ ابھرتی ہے اور نت نئے مارکے پیش آتے ہیں، اور تاں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل 7 سالوں میں مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت سورت قاف ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس کے حوالے سے نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی مجھے سورت قاف پوری یاد ہو گئی تھی۔ سورت قاف کا اختتام جو ہو رہا ہے وہ اسی آیہ مبارکہ پر ہو رہا ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ نحن اعلم بما یقولون، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ وما انت علیہم بجبار، اور اے نبی آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ کوئی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ ان کو روک سکیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ قرآن مجید کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ اسی کا نقشہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور وہاں پر جا کر آپ نے اعلان فرمایا، لیکن مانا کس نے؟ جسے اللہ نے توفیق دی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے، اس ڈانٹ سے، اس وارننگ سے ڈر گیا کہ یہ سچا شخص ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج اگر یہ خبر دے رہا ہے تو یہ خبر بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی وہ ہمیشہ سچ بولتا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑی غیر معمولی زندگی ہے، بہت غیر معمولی زندگی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام لگایا گیا تھا
اس کی کوئی مناسبت بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ نظر نہیں آتی. یعنی کام جو ذمہ لگایا گیا تھا وہ اللہ کے دین کا غلبہ تھا، اللہ کے جھنڈے کی سربلندی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ بس قرآن سنا رہے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور جو بھی آپ کو لوگ میسر آ رہے ہیں آپ انہیں آرگنائز کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین فرد تھے نوع انسانی کے، اور جو شخص بھی ذہین ہوتا ہے وہ غور و فکر کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اور جب تک قبائلی سردار میرا ساتھ نہیں دیں گے اس وقت تک میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا. لیکن قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا گواہ ہے اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی خیال ہی آیا کہ میں سوچوں کہ جو بھی قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں میں ذرا ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دوں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انہیں منع کر دیا، خبردار ایسا نہیں کرنا. کیا کرو پھر؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یعنی جو بھی کام کرنا ہو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ انجمن خدام القرآن کی ابھی آپ تاریخ سن رہے تھے کہ جو لوگ بھی محترم ڈاکٹر صاحب کے دروس میں تشریف لاتے تھے، جب انجمن خدام القرآن بنانے کا اعلان کیا گیا تو انہی لوگوں نے اس کی ممبرشپ اختیار کی، وہ اس کے مؤسس بن گئے اور یہ انجمن وجود میں آ گئی. اور اس کے بعد بھی جو لوگ اس کام سے متاثر ہوتے رہے وہ انجمن میں شامل ہوتے رہے. لیکن بہرحال ایک محنت تو تھی نا، ایک کام تھا، ایک آرگنائزیشن تھی. اور ابھی آپ سن رہے تھے کہ ہمارے عام ممبرز کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ موسٹلی جو فنڈز ہیں وہ محسنین دیتے ہیں، تو محسنین کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کی جائے. اس کے مقابلے میں آپ اگر انبیاء کرام کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو عجیب یہ بات نظر آئے گی. حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن مجید نے بڑا نمایاں طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے ان کے تذکرے میں کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہاں تمہارا واعظ تو اچھا ہوتا ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم تمہاری محفل میں جا کر بیٹھیں، لیکن یہ ہمارے کمی جو تمہاری محفل میں چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو قرآن مجید میں بڑی سختی سے کہا گیا حضرت نوح علیہ السلام کو، دیکھنا تم میرے ان بندوں کو اپنی محفل سے نہ نکالنا، اور اگر تم نے ان کو پرے ہٹایا تو پھر ہم تم سے ناراض ہیں، ظلم کرو گے. لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ میں تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے میں ان درویشوں کو اپنی محفل سے نہیں نکال سکتا. مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کنسرن ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور انہوں نے مجھے قبول کیا ہے، مجھے اللہ کا رسول مانا ہے، لہذا میں ان کو تمہارے کہنے پر اپنی محفل سے نہیں نکال سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی ہے کہ فنڈز آتے ہیں یا نہیں آتے وہ اللہ تعالیٰ بندوبست کرتا ہے. یعنی میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی اچھا فنڈ ریزر نہیں ہوں، مجھے فنڈ ریزر کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ تو عید کی نماز کو روک لیتے ہیں کہ جب تک اتنا چندہ نہیں ہوگا نماز کھڑی نہیں ہوگی. اب لوگ بیچارے جو آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میری طرف سے اتنا لکھ لیں، ابھی بھی اتنے کم ہیں. وہ کہتا ہے جی پھر میری طرف سے اور اتنا لکھ لیں، ہاں جی ابھی بھی کم ہے. وہ کہتا ہے جی اور لکھ لیں. الحمدللہ یہ کام کبھی جو ہے آپ کو انجمن خدام القرآن کے پلیٹ فارم سے نظر نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود ابھی آپ نے دیکھا کہ 80 لاکھ سے پلس ہمارے اخراجات جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم فنڈز آئے ہیں. اخراجات تو اس سے بھی زیادہ ہیں، 86 یا 87 لاکھ ابھی آپ نے سنے تھے. یہ فنڈ سب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوبست کرتا رہتا ہے. کمی اگر ہے تو وہ ہمارے اندر ہے کہ ہم نے شاید اپنی پوری جان جو ہے وہ اس کام میں نہیں لگائی. اگر ہم اور اس میں جان لگاتے اور کورسز شروع کرتے اور محنت کرتے، قرآن مجید کے دروس جو ہے ہم فیصل آباد کے بستی بستی میں قائم کرتے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور فنڈز بھی عطا کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے.
کمی صرف ہمارے اندر ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہنا، یہ وہ کام ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسائن کیا گیا۔ اور 13 سال جو آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، آپ نے اسی کام کے ساتھ اپنا سارا مشن جو وابستہ کیا۔ جو لوگ آپ کو میسر آئے ان کی آپ نے تربیت کی۔ وہ تربیت کیا تھی؟ جیسا کہ آج جمعے میں بھی تذکرہ آیا تھا کہ تم اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ اب دیکھیں نا، یہ مشکل ترین کام ہے کہ آپ طاقت رکھتے ہو لیکن کوئی آپ کو ٹارچر کرے، کوئی آپ کو تنگ کرے اور آپ پر جسمانی تشدد کرے، لیکن آپ اس جسمانی تشدد کا بھی جواب نہ دیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حق ادا کیا اس بات کا کہ ان کے سامنے ان کے بھائی، ان کی بہنیں شہید کیے جاتے رہے۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر شہید کیے گئے ابو جہل کے ہاتھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے صرف یہ کہتے ہوئے کہ اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اور محترم ڈاکٹر سہارون صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت 30-35 مسلمان ضرور موجود تھے مکہ مکرمہ میں، اور اگر وہ ہلہ بول دیتے تو شاید 2-4 آدمیوں کو تو مار ہی دیتے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ کیا تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجھائی تھی، اس پر آپ عمل پیرا رہے۔ لیکن وقتاً فوقتاً آپ کو خیال آتا تھا، اور جب کوئی سردار آ ہی گیا چل کر، یہ سورہ عبس میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب کوئی سردار آ ہی گیا چل کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس سے گفتگو کر رہے تھے، تو ایک نابینا درویش صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے دیکھا نہیں کہ کون بیٹھا ہوا ہے، ورنہ شاید وہ بیچ میں آ کے انٹرپٹ ہی نہ کرتے۔ 1-2-3 دفعہ انہوں نے انٹرپٹ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا نہیں، انہیں ڈانٹا نہیں، صرف آپ کی پیشانی پر ذرا ناگواری کے اثرات آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پسند نہیں کیا، اور بڑے سخت الفاظ میں کہا گیا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی واما من جاءک یسعی فہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ، کہ پیغمبر کے پاس جب ایک نابینا آیا تو انہیں تیوری چڑھائی، تو پھر حضور سے خطاب کر کے کہا کہ وہ شخص جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، یعنی مکے کا سردار، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو شخص چل کر آپ کے پاس آ رہا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے آنے پر تیوری چڑھاتے ہیں؟ نو وے۔ یہ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے وہ نصیحت قبول کر لے اور جس کا جی چاہے وہ اس کا انکار کر دے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کسی دوسرے سے پڑھ کے آتا ہے اور پھر دھونس جماتا ہے۔ آپ ذرا اپنے آپ کو اس مقام پر رکھیے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کر رہے ہوں جس کا الزام آپ پر لگایا جا رہا ہو اور من گھڑت باتیں کہی جا رہی ہوں، تو پھر آپ پر کیا بیتتی ہے۔ تو یہ ہے اس بیک گراؤنڈ کے اندر کہ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ انہیں روک سکیں، آپ جبار نہیں ہیں، فورسفلی ان کو نہیں روک سکتے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لہذا آپ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے ہر اس شخص کو کہ جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، بہت لوگ جو ہیں وہ اس کو بھی ایک مذاق لے رہے ہیں کہ تنظیم اسلامی جو ہے یہ سسٹر آرگنائزیشن ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پر ہوتا ہے۔ انجمن خدام القرآن تنظیم اسلامی فیصلہ آباد کی گود ہی میں پیدا ہوئی تھی، اور اب بھی دونوں آرگنائزیشنز کی حیثیت سسٹر آرگنائزیشن کی ہے۔
تو اس کے جو بھی بینرز آپ دیکھتے ہیں، جو بھی اشتہارات آپ دیکھتے ہیں، اس میں بڑا نمایاں سلوگن آپ کو ملتا ہے تنظیم اسلامی کا قیام، نظام خلافت کا قیام۔ لیکن تنظیم اسلامی ہو یا انجمن خدام القرآن ہو، یہ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف قرآن پڑھاتے ہیں۔ نہ تو ہمارے کسی سینٹر میں گتکا سکھایا جاتا ہے، نہ تیر اندازی سکھائی جاتی ہے، نہ نیزہ بازی سکھائی جاتی ہے، اور نہ ہی ہمارے کسی سینٹر میں نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے۔ تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ پھر تنظیم اسلامی کس قسم کا انقلاب لانا چاہتی ہے اور کس طرح وہ نظام خلافت قائم کرنا چاہتی ہے؟ اس میں بھی اگر ہم سیرت کی طرف رجوع کریں تو صحابہ کرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ٹریننگ نہیں دی تھی، صرف قرآن مجید پڑھایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تو حالات بالکل تنگ کر دیے کہ گویا آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا بھی ممکن نہ رہا، تو آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمیں خوب معلوم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھڑکی خود کھولی ہے مدینہ منورہ کی، اور وہاں سے آئے ہوئے 5 افراد ایمان لائے ہیں، اور پھر اگلے سال 12 افراد آئے ہیں، حضرت مصعب کو لے کے گئے ہیں، اور اگلے سال 75 افراد آئے ہیں، اور آپ کے لیے ایک پیشکش لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم ایسے ہی آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر میں کہوں تو یقیناً آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں جا کر آپ مکے والوں کو للکاریں گے کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری معاشی ناکہ بندی کر سکتا ہوں، میں تمہیں سیاسی اعتبار سے الگ تھلگ کر سکتا ہوں، جس کے نتیجے میں مکے والے پھر چڑھ دوڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ پر، اور غزوہ بدر ہوا، غزوہ خندق ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے اللہ کے دین کو غالب کریں گے، لیکن بہرحال ہمارے لیے جو کرنے کا کام ہمیں قرآن مجید سے اور سیرت رسول سے سمجھ میں آیا ہے، وہ قرآن مجید پڑھاتے رہنا، قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہنا، اسی کام کے لیے انجمن خدام القرآن قائم ہوئی ہے۔ اور تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم پر بھی آپ کو یہی نظر آتا ہے۔ ابھی تنظیم اسلامی کی ایک مہم چل رہی تھی پچھلے 3 ماہ سے، اور اس میں جگہ جگہ کیا ہوا، ڈاکٹر سہارا صاحب کے دروس دکھائے گئے، اور قرآن مجید کے حلقے جو تنظیم اسلامی کے نظام العمل کے مطابق ہر جو ہمارا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہے اسے اسرہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے، ہر اسرے میں یہ درس قرآن کا ہونا جو ہے ہفتہ وار یہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اضافہ ہوا ہے، بہت سے ہمارے اسرے جو تھے ان میں دروس قرآن نہیں ہو رہے تھے، قرآنی حلقہ قرآنی قائم نہیں تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہو گئے ہیں۔ تو اسی سے کام کیسے بات آگے بڑھے گی، کون اسلام غالب کرے گا، یہ سہرا کس کے سر ہوگا، یہ تنظیم اسلامی کے سر ہوگا یا کسی اور کے سر ہوگا، اور کیا پاکستان ہی میں کوئی ایسا حکمران آئے گا کہ جو اللہ کے دین کو غالب کر دے، یا جیسا کہ آثار آ رہے ہیں کہ افغانستان میں دوبارہ طالبان کی حکومت آنے والی ہے، کہ طالبان ہی ادھر آئیں گے، اور جس طرح انہوں نے افغانستان کے اندر ایک امارت اسلامیہ قائم کی ہے، خلافت قائم کی ہے، پھر وہی پاکستان میں اور پھر ہندوستان میں بھی وہ خلافت قائم کریں گے، اور ادھر سے حضرت مہدی جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور وہ اسلام کی ایکسپینشن ہوگی۔ وی ہیو نو آئیڈیا، اللہ تعالیٰ کے کام اللہ تعالیٰ ہی کو کرنے ہیں، لیکن ہمارے ذمے جو کام لگا ہے ہمیں وہی کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہم اپنی تمام تر توانائیوں صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے اسی کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈالے گا۔ کہاں سے وہ راہ نکلے گی، کہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روشنی کی کرن ہمارے لیے نکالے گا، کون سی کھڑکی ہمارے لیے کھولے گا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسائنمنٹ ہمیں دی ہے، جو کام ہمارے ذمہ لگایا ہے، ہم اس کام کو اپنی پوری طاقت، قوت اور صلاحیت کے ساتھ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انجمن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سے جو کمی اور کوتاہی اس کام میں ہو رہی ہے
اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔